مقامات پہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کیا کہ برابر نہیں ہے تم میں سے من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہے۔ لا یستوی، حالانکہ دونوں صحابہ ہیں، لیکن ان کا بھی مقام اور مرتبہ برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے زمین و آسمان سے زیادہ ان کے مقام اور مرتبے میں فاصلہ ہے۔ نیک اعمال ان صحابہ نے بھی کیے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں، وہ بھی صحابہ، اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نیک اعمال کیے وہ بھی صحابہ ہیں۔ اور نیک اعمال امت کا کوئی بھی اہل ایمان کرتا ہے وہ نیک عمل ہے، لیکن اس مقام اور مرتبے اور رفعت کی وجہ سے فرق کتنا پڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ پوری امت کے اہل ایمان کو مخاطب کیا، اگر کوئی اہل ایمان میں سے ایسا بندہ اللہ پیدا فرما دے جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا جمع کر لے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر وہ سونا جمع کر لے۔ مثل احد ذہبا، چاندی بھی نہیں، لوہا بھی نہیں، اناج اور غلہ جات بھی نہیں، بلکہ سونا اکٹھا کر لے، احد پہاڑ کے برابر اس نے سونا بنا لیا، اور وہ سونا اللہ کی رضا کے لیے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ فرق سمجھ لیجئے، صحابی اور عام بندے میں فرق کتنا ہوتا ہے، صحابی اور ولی میں فرق کتنا ہوتا ہے، صحابی اور عام امتی میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عام بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا حاصل کر لے، سونا حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں سارے کا سارا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر ایک صحابی نے اپنے غلے میں سے، اپنے اناج میں سے ایسے ایک مٹھی جو کی لے لی، گندم کی ایک مٹھی لے لی اور کسی غلے کی ایک مٹھی لے لی، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ جو کی ایک مٹھی کا اجر اللہ زیادہ عطا فرمائے گا، اور احد پہاڑ کے برابر سونے کا اجر کم دیا جائے گا۔ اتنا فرق ہے۔ امتی سونا خرچ کر دے اور صحابی نے ایک مد، یہ ہوتا ہے بھر کے خرچ کر دیا، یہ صحابی کا افضل ہے۔ ایک مد احد پہاڑ سے بہتر ہے۔ اتنا فرق ہے صحابہ اور عام بندے میں۔ اور صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کو نماز پڑھی، روزہ رکھا، آپ کی طرح تجارت کی، کھانا کھایا، سارے کے سارے معاملات، بال بچے، بیوی، والدین، سارے معاملات ایسے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ مسجد سے گھر نکل کے گئے، گھر سے کاروبار میں چلے گئے، کاروبار سے مسجد میں آ گئے، یہ چلتے پھرتے صحابہ کرام اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبانی دنیا کی زندگی میں چلتے پھرتے بشارت دے دی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر کے بارے میں ساری اپنی امت کو بتا دیجئے کہ ابو بکر دنیا میں چل
چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ جنت کی بشارتیں دی عمر فی الجنہ، اپنی امت کو بتا دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام، اپنے زبان اطہر سے، نبوت والے زبان سے اپنے پوری امت کو بتا دیجئے عمر فی الجنہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ تجارت بھی کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، سارے معاملات آپ کی طرح ہیں، لیکن اپنی زبان اطہر سے بشارت دے دیجئے کہ عمر مدینے میں چلتا جنتی انسان ہے۔ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں، ایسے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، فلاں تم جنتی ہو، فلاں تم جنتی ہو، 10 صحابہ 10 مبشرہ، ان کا مقام صحابہ میں سے بھی عظیم ہے، صحابہ میں سے بھی افضل، پوری امت میں سے افضل ترین صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں تھوڑا سا پھر ایک بات سمجھ لیجئے، سارے صحابہ ایک طرف، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ایک طرف، انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انبیاء کے بعد اگر کوئی دنیا میں افضل ترین انسان آیا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان سے افضل نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ جنت کی بشارت، پہلے ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، غزوات بھی کیے، مال بھی دیا، جہاد بھی کیا، اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ بھی چلے، اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا، پوری کائنات مل کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات ارشاد فرمانے والے کون ہیں؟ خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عظیم بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے محبوب بھی ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پہ اگر کسی کا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق، دیگر سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن مصلی کا حق اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سے اگر کسی کا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دلیل ہے کہ افضل ترین صحابہ میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں صحابہ میں سے اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کسی کو یہ غلطی نہ لگ جائے کہ شاید یہ مقام اور مرتبہ اس امت کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انبیاء کے بعد دنیا میں اگر کوئی افضل ترین ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری کائنات مل جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ شرف کیوں دیا؟ دین کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، اور پھر نتیجتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتے تھے۔ اگر سمجھنا چاہو اس محبت کو تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، ای الناس احب الیک، صحیح بخاری کی روایت، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح روایت، ای الناس احب الیک، اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے، ہمیں بتا دیجئے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ لوگوں میں سے، تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا میں اپنی زوجہ عائشہ سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت رکھتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں تھی، یہ تو نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا، ہے، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن لوگوں سمجھو کہ اہل بیت کا مقام بڑا عظیم، بڑا بلند، لیکن کیا اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا مقام نہیں ہے؟ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ایک بات کو لے لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے فضائل کو لے لیا، صحابہ کے فضائل کو چھوڑ دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث مروی ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں، ان کو لے لیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو حدیث مروی ہیں ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کو گالیاں شروع کر دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اور یہ کس اسلام کی بات ہے کہ اسی پیغمبر کی احادیث سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو قبول کر لیا، اسی پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی احادیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میں اپنی زوجہ عائشہ سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ، اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیے مردوں میں سے، ساری کائنات میں سے، سارے لوگوں میں سے بڑھ کے محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ فَقَالَ أَبُوهَا، آپ نے فرمایا پوری کائنات کے مردوں میں سے اگر میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں تو عائشہ کے باپ ابو بکر سے رکھتا ہوں۔ ساری کائنات کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے نا، اہل بیت میں سے ہے نا، ان کا مقام اور مرتبہ مسلمہ ہے، ان کی شان اور رفعت مسلمہ ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کی یہ روایت نہیں ہے۔ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا اور محرم کے مہینے میں۔ اور میرے نوجوان بھائی، ہماری یہ نئی نسل دین کا فہم پیدا کیجیے، وگرنہ اتنی گمراہیاں، اتنے فتنے کہ آپ کو وہ فتنے بہا کے لے جائیں گے، آپ کا ایمان بھی بہا کے لے جائیں گے۔ میڈیا پہ، نیٹ پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ اتنے فتنے آپ کو وہ ایسے بہا کے لے جائیں گے جیسے سیلاب ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ دین کا فہم پیدا کیجئے، دین کے بارے میں سمجھ پیدا کیجئے۔ بہت سارے لوگ، یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کا مقام بیان کریں گے۔ اہل بیت کا مقام بالکل صحیح اپنی جگہ پہ، اس میں جو جھوٹ بیان کیا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے، اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، آپ کی ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ، ان ساری باتوں کو تسلیم کرنا یہ دین ہے۔
آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کس سے کرتا ہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے۔ صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے والے، ان سوالوں کے پیچھے ان کی کوئی اور نظر تھی اور وہ کچھ اور چاہتے تھے۔ وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، غلط نہیں، ان کی سوچ بالکل صحیح تھی، لیکن وہ کچھ اور چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صحیح بیان کر رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، اور آپ جیسا فرماتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب اس نے دوبارہ پھر سوال کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں ثم من، وہ واقعہ کیا ہے، یعنی جو بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صحابی چاہتے تھے میرا بھی تو نام آئے نا، عمر بن عاص چاہ رہے تھے کہ میرا بھی نام ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے کا امیر بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید سارے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی غلط بات نہیں تھی، غلط سوچ نہیں تھی، منفی سوچ نہیں تھی، اس وجہ سے یہ بار بار سوال کرتے۔ صحابی تیسرا سوال کرتے ہیں ثم من، اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اپنے صحابہ میں سے بلکہ سارے لوگوں میں سے آپ سب سے بڑھ کے محبت کس سے فرماتے ہیں؟ قال ثم عمر بن الخطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر میں ساری کائنات میں سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں تو اپنے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا ہوں۔ یہی درجات تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، باقی صحابہ کا مقام اور مرتبہ بعد میں ہے۔ بھول نہ جانا، غلطی نہ ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ان کے بعد ہے، ان کی عظمت ان کے بعد ہے۔ بھول نہ جانا، کہیں اہل بیت کا نام لے کے کوئی ورگلا نہ لے، کوئی گمراہ نہ کر دے، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط فہمی نہ پیدا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ 3 صحابہ کے بعد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے سال۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کیوں دیا؟ دین اسلام پہ ثابت قدمی کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے۔ ہر ایک صحابی الگ سے پھول ہے، اس کی الگ سے خوشبو ہے، اس کی الگ سے قربانیاں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو رفعت، جو بلندی، جو عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے عطا فرمائی، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی وجہ سے دین اسلام کو وہ رفعت نہیں عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمان ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمان ہو گئے، دیگر کئی صحابہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ دار ارقم کے اندر، ایک گھر کے اندر اہل مکہ سے چھپ چھپا کے نماز پڑھتے ہیں، مشرکین مکہ سے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک عقیدے کی بات سمجھ لیجئے، غلط فہمی
دور کر لیجئے، ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ دار ارقم کے اندر مشرکین مکہ سے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام اعز الاسلام باحب ہذین، اے میرے اللہ دین اسلام کو عزت عطا فرما، دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ مکے کے 2 چودھریوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو مسلمان کر دے، اس کو مسلمان کر دے جو تجھے پسند ہے، بے احب جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ اس دعا میں گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ ان دونوں میں سے محبوب ترین شخصیت اللہ کے ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ایک ابو جہل اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے اور دین کو عزت عطا فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھا، مکے کے چودھری قد کاٹ، مقام اور مرتبہ مکے کے لوگوں کے اندر، دار ارقم کے اندر آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد دار ارقم کے اندر نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر یہاں نماز پڑھی جائے گی، دار ارقم کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کو فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر عمر کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے نماز اگر گھر میں ہی پڑھنی ہے تو؟ آج نماز جا کے کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، اور اتفاق یہ تھا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہی دنوں میں مسلمان ہوئے تھے، 1-2 دن کا فاصلہ، اور دونوں سردار، دونوں روب دبدبے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت کی زندگی گزارنے والے، دیگر صحابہ شرافت کی زندگی گزارنے والے۔ شرافت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ شریف نہیں تھے، مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کا روب دبدبا، اس کی بات میں وزن، اور ایک اس کا روب دبدبا عام لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے صحابہ کو ساتھ لیا، دار ارقم سے نکل کھڑے ہوئے، تلواریں نکال لی، ایک طرف تلوار نکال کے حضرت حمزہ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ننگی تلوار لے کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ دار ارقم سے نکلے، چلتے چلتے کعبۃ اللہ میں آ گئے، آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ بھی موجود ہیں۔ نماز مکمل کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مکے کا کوئی چودھری جرت نہیں کر سکا کہ ان کو نماز سے روک بھی دیا جائے، کسی کے اندر جرت نہیں۔ اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو رفعت عطا فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کمزور ہی رہا، کمزور ہی رہا، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام دن بدن طاقتور ہوتا گیا، عظیم ہوتا گیا، رفعت اور بلندی حاصل کرتا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔
اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم صحابی اور ساتھی عطا فرما دیا، اور کیسے؟ دعا کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کو عظیم بنایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان ہوئے، عثمان غنی خود مسلمان ہوئے، علی المرتضیٰ، حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت صہیب، دیگر صحابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، جتنے بھی صحابہ مسلمان ہوئے اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے خود مانگا ہے، مراد رسول کہا جاتا ہے، مراد رسول خود مانگا ہے، اللہ مجھے یہ عطا فرمائے، باقی سارے خود آئے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، عقیدہ توحید پہ ضرب لگانے والوں کو سمجھ لیجئے، اسلام کو عزت ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور مشکل کشا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے نا؟ اسلام کو عزت ملی کس کی وجہ سے؟ عمر فاروق، اور مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے فلسفہ عقل مندوں، جو ہماری امت میں سے عقل مند لوگ ہیں عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے۔ اور یہ بات کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے، شاید کسی کی عقل میں یہ بات آ جائے۔ اور خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں جو اہل سنت کے جمعہ یہاں آ کے پڑھتے ہیں، ہماری ان سے محبت، جیسے وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں ہم ان سے محبت۔ یہ بات اگر ان کی دل آزاری کے لیے ہو تو اللہ کی قسم میں کبھی یہ بات نہ کروں۔ مقصد رہنمائی ہے، صحیح بات ان تک پہنچانا ہے۔ شیعہ کو چھوڑ دیجئے، اہل سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کیوں نہیں سمجھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مشکل کشا نہیں سمجھتے؟ آپ نے کبھی ایسا جملہ لکھا حضرت علی کے بارے میں؟ تو آپ نے بارہا یہ جملے سنے ہوں گے، مشکل کشا اور دیگر اس طرح۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی جملہ لکھا پڑھا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ ہم تو کسی کو بھی مشکل کشا نہیں سمجھتے اس ذات کے سوا۔ اگر مشکل کشا ہونا ہوتا تو پھر کون ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، دونوں میں سے کون ہوتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے، مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محبت بھی زیادہ فرماتے ہیں، اسلام کو عزت بھی زیادہ ملی ہے، خلافت کا عرصہ بھی زیادہ ملا ہے، اللہ کے نبی کی جگہ پہ امامت کا عرصہ بھی زیادہ ملا ہے، اور جہاد کے اندر حصہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ لیا ہے، اپنا مال بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی نہ ہو کسی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، اور عمر فاروق کے بارے میں ابھی آپ سن چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرنے والے غریب صحابی تھے، اور یہ کوئی ان کی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ یہ مال و دولت یہ کوئی عظمت کا سبب نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ اسلام میں زیادہ مقام والا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا مال خرچ کر ایک غزوے پہ۔ غزوات میں بھی زیادہ، قد کاٹ میں بھی زیادہ، عام باتیں ہیں، یہ عام بندہ سمجھ سکتا ہے۔ قد کاٹ میں بھی عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا تھا۔ روب دبدبہ بھی صحابہ پہ کس کا زیادہ تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام خوف زدہ رہتے تھے، بلکہ ایک بخاری کی روایت میرے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے ازواج مطہرات پاس بیٹھی، نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اب غزوات ہو گئے ہیں، جنگیں ہو گئی ہیں، جہاد بڑا آگے نکل گیا، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی جیسے سادہ تھی، ڈسکس کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر آئے۔ عمر فاروق کو دیکھ کے آپ کے ازواج مطہرات ساری بھاگ گئی، وہاں سے ڈر کے پردوں کے پیچھے چھپ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا، بخاری کی روایت، مسکرانا شروع کر دیا۔ عمر یہ مجھ سے تو بحث کر رہی تھی اور آپ کا نام سنا تو یہ پردوں کے پیچھے بھاگ گئی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کیا ازواج مطہرات کو کہ تم اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ ازواج مطہرات نے کہا ہاں اے عمر، ایسے ہی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی، آپ سے ڈرتی ہیں، آپ سے ڈرتی ہیں۔ روب دبدبا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح روایات ہے۔ اب مجھے بتائیے مشکل کشا کون ہے؟ عمر فاروق ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہمارا عقیدہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ میری ان بھائیوں سے یہ درخواست ہے، یہ سوال ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اللہ رب العزت نے شرف، رفعت، بلندی اور مقام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عطا فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے بعد وہ رفعت اور وہ شان پورے صحابہ میں سے اور قیامت تک پورے اولیاء میں سے، پورے اہل ایمان میں سے وہ رفعت اور مقام اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ یہ صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے، ہماری محبت ہے صحابہ کرام سے، ان کے مقام